بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال اول کے طلباء، لیکچر نمبر 21. اس سے پہلے لیکچر میں 20ویں میں نے اردو غزل کے بنیادی مباحث پہ بات کی کہ میر تقی میر کا تذکرہ آیا، ان کی اردو ادب میں جو مقام ہے اس کی بات ہوئی، ان کی کلام کی کچھ خصوصیات کی بات ہوئی. میر تقی میر کی نصاب میں شامل پہلی غزل، اس کے پہلے شعر کی بات ہوئی تھی. آج اس غزل کی تھوڑی سی مزید میں بات کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، تھوڑی مفہوم اور تشریح آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. تو غزل کا مطلب، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج ولی کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ ولی کا. اس کا مفہوم کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ جو انسان آج تخت و تاج کے غرور میں مبتلا ہے، کل اس کی لاش پہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے. میر کہنا چاہتے ہیں کہ انسان طاقت کے نشے میں تخت و تاج کے غرور میں مبتلا ہو کے، خاص طور پہ حکمران طبقہ اپنی آخرت کو، اپنی موت کو فراموش کر بیٹھتا ہے. فرعون جیسے لوگ، شداد جیسے لوگ، نمرود جیسے لوگ اسی کماش کے تھے، اور دور حاضر میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ، نریندر مودی جیسے لوگ اسی سلسلے کی کڑی. یہ لوگ اپنی موت کو فراموش کر کے اپنی حکمرانی کے نشے میں چور ہو کر عوام الناس پر ظلم ڈھاتے ہیں. طاقت کا نشہ انہیں اس بات سے غافل کر دیتا ہے کہ آخر ایک دن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو بادشاہوں کو بھی چکھنا ہے. وہ اس سے ماورا نہیں ہے. تو جیسے ہی موت ان کے جسم کو دبوچے گی، ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اول و آخر فنا ہے. اس لیے میر اپنے شعر کے ذریعے ان طاقتور لوگوں کو، حکمران طبقے کو خاص طور پر باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ اقتدار چند روزہ ہے. آج تم لوگ اقتدار کے تخت پہ بیٹھے ہو، آنے والے کل میں تم موت کا شکار ہوگے تو کوئی اور ہوگا. تم سے پہلے جو ایک شخص جہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور پھر جو شاعر نے کہا کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمین کھا گئی آسماں کیسے لوگ تھے، پیوندے خاک ہو گئے، مٹ گئے، نام لیوا باقی نہ رہے، عبرت کا نشان بن گئے. میر تقی میر نے اپنے قطع میں اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، کہ میں جا رہا تھا راستے میں، پاؤں ایک کھوپڑی پہ آ گیا، کاسا سر. یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ چوٹیں لگ لگ کے، ٹھوکریں لگ لگ کے برباد ہو گیا تھا، شکست و ریخت کا شکار تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، اس میں سے آواز آئی کہ آج ٹھوکریں مارنے والے ذرا دھیان سے سنبھل کے چل، مت ٹھوکریں مار. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں کبو کسو کا سر پرغرور تھا. میں بھی جس انسان کا سر تھا وہ بھی غرور میں مبتلا تھا، اور آج پامال ہو گیا رستے میں. تیری حالت بھی یہ ہونے والی ہے، اس انجام سے بچ جا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر
اکڑ کے مت چلو. کیا تم زمین کو اپنے وزن سے پھاڑ ڈالو گے, دبا لو گے؟ نہیں. اور کوئی انسان جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تو زمین بھی پکارتی ہے کہ تو مجھی میں سمائے گا. اس کی جو فنی فکری جائزہ کل بھی میں نے بتایا تھا. شعر غزل کا مطلع ہے, مجاز مرسل اور صنعت تضاد کا عمدہ استعمال ہے. فکری لحاظ سے اس میں جو بات ہے اس کا بھی ایک پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ فنا پذیری کا مضمون باندھا گیا ہے. اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت, اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. دنیا کی منزل سے کوئی بھی انسان سلامتی کے ساتھ نہیں جا سکا. ہر مسافر کا راستے میں سامان برباد ہوا ہے, لٹا. مطلع کے ساتھ ہی اس شعر کا بھی جو حسن مطلع ہے یہ, اس میں بھی شاعر جو ہے وہ دنیا کی فنا پذیری کا مضمون باندھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا انسان تو اپنی موت سے غافل ہے اور دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے میں ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. موت آتے ہی یہ دنیاوی مال و متاع, مال و دولت, ساز و سامان یہ یہیں رہ جائے گا, یہ ساتھ نہیں دے سکے گا. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور پھر اقبال نے کہا کہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انسان غفلت کا شکار رہتا ہے ساری زندگی, اسی دنیا میں اپنا قد کاٹ, اپنی دولت, اپنی شہرت بڑھانے کے تگ و دو میں لگا رہتا ہے, انجام کی فکر سے بالکل غافل. اور پھر ایک دن اچانک موت اس کو دبوچتی ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ, ساری دولت لٹا کے بھی وہ ایک سانس کی مہلت نہیں پاتا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں, اس کا حل کوئی نہیں. اس لیے میر نے ایک جگہ کہا ہے, جائے عبرت ہے خاکدان جہاں, تو کہاں منہ اٹھائے جاتا ہے, کیوں غفلت کا شکار ہے, کس طرف جا رہا ہے. یہ تو عبرت کی جگہ ہے, کہ دل لگانے والی جگہ تو نہیں ہے. اس شعر کی تشریح میں ایک اور پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ شاعر میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان جو ہے اس کے پاس معصومیت کی دولت ہوتی ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. دنیا میں آ کے عیش و عشرت میں پڑھ کے وہ اس کی معصومیت جاتی رہتی ہے, گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے, تر دامن ہو جاتا ہے. اس جانب میر نے شاید اشارہ کیا ہے. ایک پہلو بن سکتا ہے, لیکن اسی دنیا میں پیغمبر بھی آئے ہیں, غوث کتب اولیاء کرام بھی ہیں, جو اپنی معصومیت کو بچا کے دنیا سے لے کے گئے. انہیں اپنے دامن کو گناہوں سے تر نہیں ہونے دیا, لتھڑنے نہیں دیا. اس لیے جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ میر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آ کے مال و دولت جمع کرنا اور اس بھروسے پہ رہنا کہ یہ مال و دولت شاید آخرت میں بھی میرا ساتھ دے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. پرانے زمانے میں جب کوئی بادشاہ مرتا تھا تو
اس کے بیٹے کو، اس کے ولی عہد کو، اس کے بھائی کو، یا کوئی بھی رشتہ دار جو ولی عہد مقرر ہوتا تھا، اس کی تاج پوشی کی جاتی تھی بڑی شان و شوکت سے، ڈھول ڈھمکے سے. وہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو پھر درباریوں میں سے ایک کوئی شخص عرض کرتا تھا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کے محل میں ایک لاش پڑی ہے بے گور و کفن، آپ کی اجازت ہو تو اس کو دفنانے کا بندوبست کیا جائے. تو پھر اجازت ملتی تھی تو پھر سابقہ بادشاہ کو جو ہے وہ دفنایا جاتا. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. شعر کی جو فنی فکری جائزہ ہوگا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شعر حسن مطلع ہے، فنا پذیری کا مضمون ہے، فکری اور معنوی وسعت کا حامل ہے، سادگی، سلاست، روانی جیسی خصوصیات رکھتا ہے. تو آج پہلے دو اشعار میر کی غزل کے میں نے کوشش کی کہ بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو اس کی تشریح توضیح سمجھا کر کے بتاؤں. آپ نے تشریح پہلے شعر کی جب شروع کرنی ہے، میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں پھر آپ نے شروع آغاز میں مفہوم کے بعد تشریح جب کرنی ہے تو پھر میر کا تذکرہ کرنا ہے کہ خدائے سخن میر اردو کا نامور غزل گو شاعر، اور اس سے وہ جو میں نے بتایا تھا وہ آگے لکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ.